بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 299 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں سلبہ بن سلامہ سے لے کر اندلس کی صوبوں میں تقسیم تک۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلبہ بن سلامہ چونکہ یمنی تھا، اس لیے اس نے اندلس پر قابض اور متصرف ہو کر اہل یمن کی طرف داری میں مبالغہ کیا۔ پسران عبد الملک بن قطن جو شکست کھا کر فرار ہو گئے تھے، وہ ابن سلامہ کے متی نہ ہوئے اور ملک میں ادھر ادھر لوٹ مار مچاتے پھرنے لگے۔ ادھر اہل یمن پر جا کر بے جا احسانات اور دوسرے عربوں پر تشدد کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عربی قبائل ابن سلبہ سے ناراض ہو گئے اور مجبوراً حنظلہ بن صفوان گورنر افریقہ سے ابن سلامہ کی شکایت اور کسی نئے امیر کے بھیجنے کی درخواست کی گئی۔ حنظلہ بن صفوان نے ابو الخطاب حسان بن زرار کلبی کو سند امارت دے کر اندلس بھیجا۔ اہل اندلس نے ابو الخطاب حسان کا استقبال کر کے اطاعت قبول کی۔ حسان نے ابن سلام کو مظلوم کر کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ واقعہ سن 125 ہجری کا ہے۔ ابو الخطاب ہر طرح حکومت کی قابلیت رکھتا تھا۔ ادھر اندلس کی تمام رعایا، خواہ مسلمان ہوں یا عیسائی، روز روز کے خانہ جنگی سے تنگ آ گئی تھی۔ سب نے اس نئے امیر کا بڑی دھوم دھام سے قرطبہ کے بہر استقبال کیا اور اطاعت پر مستعد ہو گئے۔ پسران عبد الملک نے بھی حاضر ہو کر بیعت اطاعت کی۔ حسام نے نہایت عدل اور محبت اور سخاوت کے ساتھ اپنی حکومت شروع کی۔ اس امیر نے اسباب خانہ جنگی کو نہایت غور و فکر کے ساتھ تحقیق اور متعین کیا اور پھر ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلہ کے لیے اندلس میں جدا جدا مقام سکونت کے لیے تجویز کیے، اور اس طرح تمام اہل شام کو جو قرطبہ میں با تعداد کثیر جمع ہو کر جب مشکلات ہو سکتے تھے منتشر کر دیا، اور دارالحکومت میں امیر کے لیے انتظام میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ ابو الخطاب کی ایک سیاسی غلطی یہ تھی، لیکن اس میں امیر سے یہ غلطی اس نے اپنے ہم وطن اور ہم قوم یمنیوں کی زیادہ روایت کی، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ چند روز کے بعد لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ قوم یمانیہ کی طرفداری نے ابو الخطاب کو قبائل مزریہ کی نگاہ میں دشمن بنا دیا۔ قبیلہ قیس بھی اس سے برہم ہو گیا۔ ایک روز امیر ابو خلطاب کے چچا زاد بھائی اور ایک کنانی عرب میں لڑائی ہوئی۔ مقدمہ امیر کی عدالت میں گیا۔ امیر نے باوجود اس کے کہ اس کا چچا اور بھائی خطا وار ہے، اس کی رعایت کی اور فیصلہ اسی کے حق میں کیا۔ اس فیصلہ سے ناراض ہو کر کنانی بغرو زمیل بن حاتم بن شمر زی الجوشن سردار قبیلہ قیس کے پاس گیا اور امیر کی شکایت کی۔ زمیل بن حاتم ایک زبردست سردار اور عربوں کے اندر معزز اور ہر عدل عزیز تھا۔ وہ امیر الخطاب کی خدمت میں آیا اور اس نے نامناسب طرز عمل کی شکایت کی۔ امیر نے اس کو کچھ جواب نہ دیا، جس کے جواب میں زمیل بن حاتم نے کوئی سخت نامناسب امیر نے کہا، حکم دیا کہ اس کو نکال دو۔ دربانوں نے کیسر عمار سے نکالتے ہوئے اس کی گردن پر چند دھولیں بھی رسید کر دی، جس سے زمیل کا امامہ ایک طرف کو لٹک گیا اور وہ اسی حالت میں کیسر سے باہر آئے تو ایک شخص نے کہا، آپ اپنا امامہ تو درست کر لیجئے۔ اس نے جواب دیا کہ میری قوم اگر چاہے گی تو میرے امامہ کو درست کر دے گی۔ زمیل بن حاتم نے مکان پر پہنچ کر اپنی قوم کے سرداروں اور دوسرے عرب لوگوں کو بلایا اور تمام واقعہ سنایا۔ سب نے زمیل بن حاتم کی حمایت کا وعدہ کر دیا۔ اس کے بعد زمیل بن حاتم قرطبہ سے چل دیا اور ملک کے مختلف صوبوں میں جا کر وہاں کے عمرہ سے ملا اور سب کو اپنا حال سنایا۔ چونکہ عربوں میں عام طور پر ابو الخطاب سے نفرت پیدا ہو چکی تھی، سب نے زمیل کی حمایت
پر آمادگی ظاہر کی۔ جب زمیل کی یہ بات معلوم ہوگی کہ ابو خطاب سے عام طور پر روسائے اندلس ناخوش ہیں، تو اس نے شہر سندونا کو اپنا مستقر بنا کر اپنی قوم اور دوستوں کو وہاں بلایا۔ جب سب سندونا میں فراہم ہو گئے تو ان کو لے کر قرطبہ کی جانب بڑھا۔ سلبہ بن سلامہ جو پہلے امیر اندلس بھی رہ چکا تھا اور یمنی تھا، وہ بھی زمیل بن حاتم کے ساتھ آ ملا۔ اب دریائے القطع کے کنارے امیر اندلس نے اس فوج کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو الخطاب کی فوج نے شکست کھائی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ زمیل نے ابو الخطاب کو قرطبہ میں لے جا کر ایک مضبوط قلعہ میں قید کر دیا اور سلبہ بن زمیل دونوں اندلس پر قابض ہو گئے۔ یہ واقعہ ماہ رجب سن 127 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ عبد الخطاب جو 2 سال حکومت کرنے کے بعد گرفتار ہوا تھا، مگر گرفتار اور مقید ہونے کے بعد چند ہی روز میں عبد الرحمن بن حسن قلبی کی صحیح و کوشش سے عبد الخطاب حسان بن زرار قید سے رہا ہو گیا۔ اس نے قید سے آزاد ہو کر اور قرطبہ سے نکل کر اپنے ہم وطن یمنی قبائل کو اپنے گرد فراہم کرنا شروع کیا۔ چنانچہ یمنی قبائل بتعداد کثیر ابو الخطاب کے گرد جمع ہو گئے۔ ادھر زمیل اور سلبہ بن سلامہ بھی مقابلہ پر مستعد ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت دمشق عباسیوں کی سازش کا شکار بن کر درم برم ہو رہی تھی۔ آخری اموی خاندان خلیفہ مروان الحمار عباسی لشکر کے مقابلے میں شکست کھا کر آوارہ ہو چکا تھا۔ اندلس کی طرف توجہ کرنے کا کوئی کسی کو ہوش ہی نہ تھا۔ افریقہ اور مصر وغیرہ بھی خاندان خلافت کی اس بربادی کے سلسلے میں نقش حیرت بنے ہوئے تھے۔ اندلس میں سن 127 ہجری سے 129 ہجری تک ابو الخطاب دشمنوں کے ہاتھ میں دوبارہ گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ سن 128 ہجری میں سلبہ بن سلامہ اندلس سے افریقہ عبد الرحمن بن حبیب والی افریقہ کی خدمت میں چلے گئے۔ ابو الخطاب کے مقتول ہونے کی خبر سن کر گورنر افریقہ نے سلبہ بن سلامہ کو اندلس کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ سن 119 ہجری میں سلبہ بن سلامہ اندلس میں آیا اور عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ سلبہ ماہ رجب سن 129 ہجری میں سلبہ بن سلامہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور زمیل بن حاتم چونکہ اس کا دوست تھا اور قابو یافتہ تھا، وہ مہمات امارت کے انجام دینے میں سب سے زیادہ دخیل اور بطور وزیر رہا۔ سلبہ بھی چونکہ یمنی تھا، اس لیے زمیل بن حاتم نے کوشش کر کے یمنی اور دوسرے قبائل میں صلح کروا دی۔ چند ہی روز کے بعد سلبہ بن سلامہ کا انتقال ہو گیا۔ اہل اندلس چونکہ پہلے ہی سے اپنے لیے خود امیر منتخب کر لینے کے عادی تھے، جیسا کہ چند امیروں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج کل چونکہ مرکز خلافت میں بدنظمی تھی اس وقت، اس لیے انہوں نے اپنی امارت کے لیے خود کے کسی شخص کا انتخاب کرنے میں تعامل نہیں کیا اور یوسف بن عبد الرحمن فہری کو، جس کا ذکر بھی ہم اوپر کر چکے ہیں پہلے، اپنا امیر بنا لیا۔ یوسف کی پرانی خدمات اور شہرت نے ان کی سفارش کی اور کسی کو اس انتخاب میں تعامل نہ ہوا۔ چونکہ ملک اندلس کے مرکز خلافت سے آج کل کوئی خصوصی تعلق نہ رہا تھا، اس وقت نیز یہاں ہر قوم اور ہر قبیلے کے مسلمان آباد تھے، اس لیے چند ہی روز کے بعد اندلس میں کشمکش اور ہلچل سے پیدا ہونے لگی۔ یوسف بن عبد الرحمن نے زمیل بن حاتم کو، جو سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا اور یوسف کے انتقال پر دل ہی دل میں کبیدہ خاطر معلوم ہوتا تھا، صوبہ تتلیہ کے حاکم بنا دیا۔ عیسائیوں نے صوبہ بونیا کے حاکم عبد الرحمن بن علقمہ کو بغاوت پر ابھار دیا، مگر عبد الرحمن بن علقمہ قبل اس کے مخالفت کے لیے نکلے، قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے صوبیدار ابن الولید کو عیسائیوں نے ابھارا اور ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ چنانچہ اس نے شہر شبیلہ کی فتح کر کے قرطبہ کا رخ کیا۔ امیر یوسف نے مقابلہ کر کے اس کو شکست دی اور گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایک اور سردار عمر بن عمرو نے علم بلند بغاوت کیا
बगावत का अलम बुलंद किया और वो भी नाकाम हुआ। इन बगावतों के बाद, फरोग करने के बाद यूसुफ ने मुल्क का अंदरूनी इंतजाम दुरुस्त किया। खास मुल्क उंदलस को 4 सूबों में तकसीम किया और 5वां सूबा इस हिस्सा मुल्क को करार दिया जो सरजमीन फ्रांस में मुसलमानों के कब्जे में था। जिसको तकसीम किया गया उन सूबों के नाम ये थे: अंदलुसिया, कुर्तबा, करमोना, सूबे के मशहूर शहर जो थे कुर्तबा, करमोना, शबीलिया, शंदोना, मलकोन, अलबीर, जियान। नंबर 2 तलतलिया, ये सूबा का नाम था। उसके एक शहर जो मशहूर शहर थे अबेदा, बेसिया, मरीसा, वबिनिया, बलनेसिया। नंबर 3 पे मुरीदा, सूबे का नाम था मुरीदा, जिसको जलकिया भी कहते हैं, और इसके शहरों के नाम थे मरीदा, बशोना, सलमानिया का। चौथे नंबर पर सरकता आता है। सरकत, तकोना, बरशोना, लरीदा, ये उनके शहर थे उस सूबे के। 5वें नंबर पे अरबोनिया, जनूबी फ्रांस जिसको कहते हैं, उसके शहर थे नारबोन, तालोन, बिन बोलोना, न्यूलोगा, टोटी। अमीर यूसुफ बिन अब्दुल रहमान फेरी अगरचे खुद किसी फरीक में शामिल ना था, लेकिन उंदलस के अंदर जब बनु अमिया के खिलाफत के ख़त्म होने और अब्बासियों की खिलाफत क़याम होने की खबर पहुंची तो जा बजा शामियों और इनके अमीरों के खिलाफ हवा ख्वान बनु अब्बास मुस्तैद हो गए। बनु अमिया के खैर ख्वाह थे जमील बिन हातिम को बनु अमिया का खैर ख्वाह समझकर चारों तरफ से घेर लिया गया। आखिर कबीला कैस के लोगों ने अमदाद देने से इनकार कर दिया। बहरहाल इब्ने हातिम ने अपने आप को दुश्मनों के पंजे से बचा लिया। इसी तरह जा बजा मुल्क में हकामा आराइयां शुरू हो गई। मुल्क अंदलस में जो लोग बनु अमिया के हवाखो थे, इनमें 2 शख्स अबू उस्मान अबैदुल्ला बिन उस्मान, अब्दुल्ला बिन खालिद खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे, यानी अबू उस्मान खुसर और अब्दुल्ला बिन खालिद इसका दामाद था। ये दोनों सूबा अंदलुसिया के शहर अलबीरिया में हुक्मरान थे। इस शहर में अहले शाम की ज्यादा आबादी थी। इनके अलावा यूसुफ बिन बख्त और हुसैन बिन मालिक कल्बी भी मशहूर सरदार थे। जमील बिन हातिम को जब अमीर यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान ने मदद ना दी तो अबू उस्मान और अब्दुल्ला बिन खालिद इसकी मदद के लिए गए। इन दोनों की रवानगी से पहले अब्दुर्रहमान अल-दखल, जिसका हाल हम आगे जाके जिक्र करेंगे, का गुलाम बदरान के पास पहुंच चुका था। उन्होंने जमील बिन हातिम को अब्दुर्रहमान अल-दखल के उंदलस बुलाने के ख्याल में शरीक कर लिया। जमील ने यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान से बज़ाहिर बगाड़ कर नामुनासिब ना समझकर यूसुफ की रफाकत और हमदर्दी के इजहार में कोताही नहीं की। जमील से रुखसत होकर अबू उस्मान और अब्दुल्ला बिन खालिद दोनों अलबेरा में वापस आए और बतरीक अपने दोस्तों और हवा ख्वाहों में इस ख्याल में वारदे की इशाअत खुफिया तौर पर शुरू कर दी। बाद में इनको मालूम हुआ कि जमील बिन हातिम अपने वादे और इरादे पर कायम नहीं है, बल्कि वो यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान ही की हुकूमत को पसंद करता है। इस तरह कबीला कैस और कबिया फहर के आदमियों से उम्मीद हमायत मुनक़ता होगी, मगर अबू उस्मान ने यह होशियारी की कि इन दोनों कबीलों के खिलाफ यमनी कबाइल में मुखालफत का जोश बुलंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि यमनी सरदारों ने जा बजा अलम बगावत किए और अमीर यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान और जमील बिन हातिम दोनों इनकी खूबी और मदाफत में मसरूफ हो गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में इससे आगे हम अब्दुर्रहमान अब्दुल उमवी की हुकूमत के क़याम के से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।